آج ہم آدم علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی اور پیغمبر تھے، جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے خود بنایا، اور ہم سارے انسان انہی کی نسل ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں with the real life story of Prophet آدم علیہ السلام۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ جب اللہ نے انسان کی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا کہ شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی، اس لیے اللہ نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی دوسری مخلوق بھی دیکھی تھی جو زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے اور خون ریزی کرتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، ہم تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں کہ تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون خرابہ کرے گی۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، تو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا علم نہیں رکھ سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا کہ تو تم بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا، ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تم نے ہمیں سکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم بتا دو ان کو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم نے ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں زمینوں اور آسمانوں کی تمام پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہ ہوا؟ شیطان نے تکبر میں کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کھنکھناتے ہوئے سڑے گارے کی مٹی سے بنایا ہے۔ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے شیطان سے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تم مردود ہے اور تم پر قیامت کے دن تک لعنت برسی گی۔ شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھ کو مہلت ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں سے بھی، ان کے بائیں سے بھی، ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا ذلیل و خوار، جو ان میں سے تیرا کہنا مانے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ بے شک میرے خاص بندوں پر تمہارا ذرا قابو نہیں چلے گا۔ جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ نے حوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکیں۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہیں، پھر جس جگہ سے چاہو تم دونوں کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گی۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا، تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع کیا تھا کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا کبھی ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ شیطان نے قسمیں تک کھا لی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، بس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو درخت کی طرف کھینچ لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا علیہ السلام نے درخت کے پھل کو کھا لیا تو 70 کی چیزیں کھل گئیں، درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور 70 چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے ان کو پکارا اور فرمایا کہ میں تم دونوں کو کیا اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے، ہم پر رحم نہ فرمائیں گے، پھر ہم تو ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے، ایک مدت تک نفع حاصل کرنا۔ اب تم کو وہی زندگی گزارنی ہے، وہی مرنا ہے اور وہی پھر سے پیدا ہونا۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سے 40 سال تک معافی مانگی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام پر رحم کھا کے انہیں معاف کر دیا
اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو۔ تو یہ بات یاد رکھو، تو میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا۔ تو جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ تو آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن کے اس واقعہ سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کے بجائے تکبر کیا اور اللہ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا۔ پر جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کری اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ تو یہ تھا آدم علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ تو آپ نیکسٹ کون سی پرافٹ کی سٹوری سننا چاہتے ہیں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔